جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کو ہم دیکھ رہے تھے، تو اس میں آرٹیکل 10A تک ہم نے چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی تھیں. آج اسی سلسلے میں آرٹیکل 11 سے سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ سلیوری، فورسڈ لیبر وغیرہ کے بارے میں. اس میں ہے سلیوری از نان ایگزسٹنٹ اینڈ فاربڈن اینڈ نو لا شیل پرمٹ اور فیسیلیٹیٹ اٹس انٹروڈکشن انٹو پاکستان ان اینی فارم. آل فارمز آف فورسڈ لیبر اینڈ ٹریفک ان ہیومن بینگز آر پروہیبٹڈ. No child below the age of 14 years shall be engaged in any factory or mine or any other hazardous employment. Slavery جو ہے that is prohibited, forced labor that is prohibited. سلیوری کسی بھی فارم میں جو ہے اس کی کوئی جو ہے وہ پروویژن نہیں ہے پاکستان میں، کسی بھی صورت میں وہ الاؤڈ نہیں ہے. اس کی انٹروڈکشن اور اس کی فیسیلیٹیشن پاکستان میں جو ہے وہ مکمل طور پر پروہیبٹڈ ہے. اسی طرح سے فورسڈ لیبر اور ہیومن ٹریفکنگ دیٹ از آلسو پروہیبٹڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. کوئی بھی بچہ جو کہ 14 سال کی عمر سے کم ہو، اس کو کسی بھی فیکٹری میں، کسی بھی مائن میں یا کسی بھی ہیزرڈس امپلائمنٹ میں جو ہے وہ انگیج نہیں کیا جا سکتا. یہ بہرحال ایک آرٹیکل ایسا ہے، اپنے سب سیکشن ایسا ہے جو کہ انکمپلیٹ ہے. اس میں میری اپنی سجیشن کے مطابق تو ہر طرح کی امپلائمنٹ جو ہے وہ ایک چائلڈ کے لیے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں بین ہونی چاہیے، واٹ ایور فارم اٹ میں ہیو. تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ شاپس پہ یا گھروں میں یا ادروائز کام کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشن جو بہرحال پروہیبٹ کر رہا ہے وہ صرف فیکٹری میں، مائن میں اور ہیزرڈس نیچر کی جو امپلائمنٹ ہے وہ بچوں کے لیے بین کر رہا ہے. Nothing in this article shall be deemed to affect compulsory service by any person undergoing punishment for an offence against any law or required by any law for public purpose. لیکن یہ جو آرٹیکل ہے یہ افیکٹ نہیں کرے گا اگر کوئی بھی کمپلسری امپلائمنٹ جو ہے وہ لی جاتی ہے، کمپلسری جاب کروائی جاتی ہے، جیسے کہ پرزنرز سے کروائی جاتی ہے، اور وہ ان کی پنشمنٹ کا حصہ ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ کمپلسری امپلائمنٹ جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے. اسی طرح سے پبلک پرپز کے لیے، پبلک ایٹ لارج کے کسی آبجیکٹیو کے لیے گورنمنٹ سم ٹائم جو ہے وہ جنرل پبلک سے کوئی کام لیتی ہے، تو وہ بھی اس آرٹیکل کے ایمبٹ سے ایکسکلوڈڈ ہے. فار ایگزامپل ولیجرز جو ہیں وہ مل کے جو ہے وہ اس کی وہ کیا اس کو کہتے ہیں بال صفائی وغیرہ، مائنرز جو ہوتے ہیں یا جو نہریں ہوتی ہیں ان کی وہ کرتے ہیں، اور گورنمنٹ ریکوائر کرتی ہے ہر گھر سے ایک فرد. تو اس کو ہم فورسڈ لیبر نہیں کہہ سکتے. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ایکسکلوڈڈ ہیں. اس کے بعد آرٹیکل 12 ہے پروٹیکشن اگینسٹ ریٹراسپیکٹیو پنشمنٹ. No law shall authorize the punishment of a person for an act or omission that was not punishable by law at the time of the act or omission, or for an offence by a penalty greater than or of a kind different from the penalty. اچھا، ایکٹ اور omission پہلے کا ہے، لا اگر بعد میں آیا ہے تو ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ اس لا کا نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل الیکٹرانک کرائمز سے ریلیٹڈ کوئی offence ہے، کسی شخص نے کوئی تھریٹننگ میسیج جو ہے ای میل یا ٹیکسٹ میسیج جو ہے وہ بھیجا ہے 1996 میں، اور الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس اگر سپوزلی وہ 2002 میں لانچ ہوا ہے، تو آپ 1996 میں کیے گئے ایکٹ کو اس سیکشن کے ذریعے، اس لا کے ذریعے پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے. تو لاز کا جو ہے وہ ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ پنشمنٹس کے حوالے سے نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر کسی ایکٹ یا اومیشن کے حوالے سے، کسی آفینس کے حوالے سے جب وہ کیا گیا، جب وہ کمٹ کیا گیا، اس وقت اس کی پنشمنٹ اور تھی، اور اس کے بعد اس کی پنشمنٹ بڑھ گئی، تو اس کی جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ پنشمنٹ آپ اس کو ریٹراسپیکٹیولی جو ہے وہ اوارڈ نہیں کر سکتے. اس حوالے سے پروٹیکشن ہے.
اس کے بعد ہے سب سیکشن 2 نتھنگ ان کلاز 1 اور ان آرٹیکل 270 شیل اپلائی ٹو اینی لا میکنگ ایکٹس آف ایبروگیشن اور سبورین آف اے کانسٹیٹیوشن ان فورس ان پاکستان ایٹ اینی ٹائم سنس دی 23rd day آف مارچ. لیکن اس میں جو کانسٹیٹیوشن کی جو سبورین ہے، اس کی جو سسپینشن ہے، اس کی جو ایبروگیشن ہے، اس کے حوالے سے ریٹراسپیکٹیو افیکٹ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. 1956 سے پہلے بھی اگر اس طرح کا کوئی اوفینس جو ہے وہ کمٹ ہوا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس سیکشن کے تحت پینلائز جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک چیز اس کی ایکسیپشن جو ہے وہ سب سیکشن 1 کی ہے. اس کے بعد ہے یہ آپ کا آرٹیکل 13 پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمینیشن. No person shall be prosecuted or punished for the same offence more than once. Double jeopardy بھی جس کو ہم کہتے ہیں, that is prohibited by the Constitution of Pakistan. ایک شخص کو ایک ہی جرم کے ارتکاب کی سزا کے طور پر آپ 2 سزائیں نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے نا جی. اس کی ایک ہی سزا ہوگی جو کہ پاکستان پینل کوڈ کے مطابق آپ اس کو دیں گے. اسی طرح سے No person shall, when accused of an offence, be compelled to be a witness against himself. کسی شخص کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا جس کے اوپر کوئی الزام ہے کسی اوفینس کے کمیشن کا کہ وہ اپنے خلاف ہی گواہی دے کورٹ میں. تو یہ اس کے حوالے سے بھی پروٹیکشن قانون آپ کا آئین جو ہے وہ ڈبل جیوپرڈی کے حوالے سے اور سیلف انکریمیشن کے حوالے سے دیتا ہے. اس کے بعد آرٹیکل 14 ہے جی انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین ایٹسٹرا. دی ڈگنیٹی آف مین اینڈ سبجیکٹ ٹو لا, دی پرائیویسی آف ہوم شیل بی انوائلیبل. انسانیت کی ڈگنیٹی کو, انسان کی تکریم کو, اس کی عزت کو, اس کی رسپیکٹ کو انسانیت کے کانٹیکسٹ میں کسی بھی حوالے سے, کسی بھی پیمانے سے اس کو جو ہے وہ انجر نہیں کیا جا سکتا, اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. انسان کی ڈگنیٹی کو جو ہے وہ سیف گارڈ کیا جائے گا ڈسپائٹ آف دی فیکٹ دیٹ دی پرسن از کرمنل, ہی از ہیبیچول اوفینڈر. لیکن کوئی بھی ایسا کام جو کہ انسانیت کی رسپیکٹ پہ, ڈگنیٹی پہ کوئی سٹین کاسٹ کرے, اس کو دیٹ از پروہیبٹڈ. اس کی جو بھی سزا ہے وہ آپ اس کو دیں, لیکن اس کی تذلیل جو ہے وہ آپ اس حوالے سے نہیں کر سکتے. دی ڈگنیٹی آف مین اینڈ سبجیکٹ ٹو لا, دی پرائیویسی آف ہوم شیل بی انوائلیبل. اسی طرح سے ہر شخص کی جو پرائیویسی ہے, چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے, اس کو سیف گارڈ کرنا یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص کی جو بیوی اور اس کے جو بچے اور اس کے گھر کے جو افراد ہیں اور جو اس کا گھر ہے, اس کی جو پرائیویسی ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے, سیف گارڈ کیا جائے. کوئی بھی شخص, ریاست کے ریپریزنٹیٹیوز, لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی اس کو وداؤٹ دی پروویژن آف لا, وداؤٹ دی ایگزسٹنس آف ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز وہ اس کو پامال نہیں کر سکتے. نیکسٹ ہے جی آرٹیکل 15 فریڈم آف موومنٹ ایٹسٹرا. ایوری سٹیزن شیل ہیو دی رائٹ ٹو ریمین ان and subject to any reasonable restriction imposed by law in the public interest, enter and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part thereof. ہر پاکستان کا جو ہر شہری ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ پاکستان کی جو ٹیریٹریز اور ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے, اس میں کسی بھی شہر, کسی بھی ڈسٹرکٹ, کسی بھی تحصیل, کسی بھی پروونس یا پاکستان کے کسی بھی پارٹ میں جا کے وہ فریلی وہ موو کر سکتا ہے, وہاں جا کے سیٹل ہو سکتا ہے, رہ سکتا ہے پورے پاکستان میں. اس کے اوپر کوئی اس حوالے سے قدغن نہیں ہے. بٹ سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا ان دی پبلک انٹرسٹ. لیکن اگر پبلک انٹرسٹ میں, ایک جنرل عوامی مفاد میں اگر گورنمنٹ نے کوئی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوز کی ہے اسپیسیفک انڈیویجولز پہ, اور اگر وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز سمجھتی ہیں کہ اس پرٹیکولر شخص کا
اس پرٹیکولر ایریا میں رہنا جو ہے وہ پیس اینڈ جو ٹرانکویلٹی ہے اس کے لیے ایک پوٹینشیل تھریٹ ہے ڈیو ٹو سم ریزن ڈیو ٹو there may be multiple the sectarian reasons, the reasons related to the ethnicity or otherwise language. تو اگر وہ ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوز کرتی ہیں فار دا ٹائم بینگ تو اس کو انٹرٹین کیا جائے گا. ادروائز ہر جو سٹیزن ہے پاکستان کا اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ فریلی موو کر سکتا ہے. نیکسٹ ہے جی آرٹیکل 16 فریڈم آف اسمبلی. ایوری سٹیزن شیل ہیو دی رائٹ ٹو اسمبل پیسفلی and without arms, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order. اسی طرح سے ہر جو پاکستان کا سٹیزن ہے اس کا ایک رائٹ ہے رائٹ ٹو اسمبل کہ 2 4 10 15 لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں, مل کے بیٹھ سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اپنے رائٹس کے لیے اسمبل ہو سکتے ہیں, ڈیو رائٹس کے لیے, پروٹیسٹ کے لیے, اگر کسی گورنمنٹ کی پالیسی یا ایک نان گورنمنٹل انسٹیٹیوشن, کسی کمپنی, کسی این جی او یا کسی بھی اینٹی کے حوالے سے یا کسی بھی معاملے کے حوالے سے وہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, اسمبل ہو سکتے ہیں, اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو یہ فریڈم آف اسمبلی جو ہے یہ بھی ہر سٹیزن کا کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹ ہے. بٹ دس اسمبلی شوڈ بی پیسفل اینڈ وداؤٹ آرمز. یہ 2 کنڈیشنز جو ہیں وہ اس کی کنڈیشن پریسیڈنٹ ہیں اس اسمبلی کے لیے کہ یہ پیسفل ہونی چاہیے اور اس اسمبلی میں آرمز نہیں ہونے چاہیے. اور آلدو یہ کہ فریڈم ہے لیکن اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جنرل پبلک آرڈر کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ فار دا ٹائم بینگ یہ ایک ریزنیبل تھریٹ کاز کرے گی ٹو دی پیس آف دی لوکیلٹی آف دی ریجن آف دی سٹی, تو وہ ایک ریزنیبل ریسٹرکشنز اس اسمبلی پہ جو ہے وہ امپوز کر سکتے ہیں. سب سیکشن 2 ہے جی ایوری سٹیزن ناٹ بینگ ان دی سروس آف پاکستان shall have the right to form or be a member of a political party, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the sovereignty or integrity of Pakistan. And such law shall provide that where the federal government declares that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan, the federal government shall within 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court, whose decision on such reference shall be final. ہر جو سٹیزن ہے پاکستان کا اس کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں, پولیٹیکل پارٹی میں جو کہ ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, اس میں وہ شمولیت اختیار کر سکتا ہے ما سوائے گورنمنٹ سرونٹس کی. وہ کسی بھی سیاسی تنظیم, سیاسی پارٹی, سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں ہو سکتے. But this freedom, this right is also subject to the reasonable restrictions imposed by the government of Pakistan. And if the federal government thinks that the operations of a particular political party, they are against the security and integrity of Pakistan, for example, if the political party is being operated with the help of some external elements, with the funding of some external sources, then that political party can be reported and that can be banned by the federal government. And after banning it within 15 days, the federal government shall report the matter to the Supreme Court to look into it, to look into the matter and to decide accordingly. تو یہ ایک اس حوالے سے ایک پاور جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دی گئی ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ کسی پولیٹیکل اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کے آپریشنز جو ہیں دے آر آفرنگ reasonable threat to the sovereignty, integrity and security of Pakistan, that can be banned, but this decision is subject to the
verification by the Supreme Court of Pakistan. Number 3 ہے جی every political party shall account for the source of its funds in accordance with the law. This has been inserted by the 18th Amendment of 2010, where they demanded from every political party to account their sources of funds. Is there any foreign funding or local funding, how they are running their affairs, so this is mandatory. اس کے علاوہ اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی ایک گورنمنٹ سرونٹ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ ایک ریسٹرکشن ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی تنظیم کا سیاسی سرگرمی کا وہ ٹینجیبل فارم میں ہو، وہ فزیکل ہو یا وہ نان ٹینجیبل فارم میں ہو، ٹیکنالوجی بیسڈ ہو، آن لائن ہو، سوشل میڈیا پہ ہو یا کسی سوشل فورم پہ ہو، دیٹ از prohibited. That's it.